بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے قرآن پاک کی ایک سورہ ملک کے بارے میں۔ دوستو، سورہ ملک قرآن کی 29ویں پارے میں ہے اور یہ قرآن کی 67ویں سورہ ہے جو مکی ہے اور اس میں 30 آیتیں ہیں۔ یہ مکہ میں اسلام کے شروعاتی دنوں میں نازل ہوئی تھی۔ اس کا نام الملک سورہ کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے۔ جس طرح قرآن کی ہر سورہ کے الگ الگ فائدے بتائے جاتے ہیں، اسی طرح سورہ ملک کے بھی کچھ ایسے فائدے ہیں جو پڑھنے والے کو دنیا میں بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد قبر میں فائدہ دے گی، تو اس لحاظ سے یہ سورہ ہر کسی کے لیے بہت اہم ہے۔ سورہ ملک قبر میں آپ کے ساتھ ہوگی، جب آپ کے رشتہ دار، ماں باپ، بھائی سب آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اس وقت قبر کی اندھیری رات میں آپ کا کوئی غمخوار نہ ہوگا۔ ایسے نازک حال میں اس سورہ کی برکت آپ کے ساتھ ہوگی۔ سورہ ملک اللہ کے عذاب سے بچاتی ہے۔ اس سورہ کو روزانہ پڑھنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرے گا اور اللہ تعالیٰ عذاب سے بندے کو محفوظ کر لے گا۔ سورہ ملک آپ کی معافی مغفرت کے لیے سفارش کرے گی۔ سورہ الملک آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ سے اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش کرے گی کہ اے اللہ اس کو گناہوں سے محفوظ فرما۔ قیامت کے دن سورہ ملک پڑھنے سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے ہر رات کو بستر پر جانے سے پہلے سورہ ملک کو پڑھنے کی نصیحت دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایسا کرنے سے آپ کو قبر کے عذابوں سے نجات ملے گی۔ سورہ ملک پابندی سے پڑھنے والے شخص کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سورہ ملک روزانہ پابندی سے پڑھنے والا شخص اللہ کی طرف سے انعام کا حقدار ہوگا۔ سورہ ملک ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے اور ہمیں صحیح راستوں پر جانے کی نصیحت دیتی ہے۔ جو شخص ہر رات کو سورہ ملک پڑھ کر سوئے گا، اس کی حفاظت ایک فرشتہ کرے گا۔ وہ رات بھر اسے بری وسوسوں سے بچائے گا۔ سورہ ملک پڑھنے والا شخص کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اللہ اسے گمراہی سے بچائے گا۔ سورہ ملک پڑھنے سے آپ کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ زندگی میں حوصلہ بڑھانے کے لیے روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کیا کریں۔ سورہ ملک کو پڑھنے سے آپ کا دل اور دماغ شانت رہتا ہے، دماغ سے ٹینشن نکل جاتی ہے اور زندگی میں خوشحالی آ جاتی ہے۔ دوستو، اس سورہ میں اللہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنی منمانی نہیں کر سکتا، یعنی انسان اپنی اچھا دوسرے لوگوں پر تھوپ نہیں سکتا، اس سے زبردستی کام نہیں کروا سکتا، وہ صرف حکم دے سکتا ہے۔ اگر کوئی حکم نہیں مانے تو کوئی اسے زبردستی نہیں کر سکتا۔ اب بات کرتے ہیں سورہ ملک کو کیسے یاد کیا جائے۔ ویسے تو قرآن کی کوئی بھی آیت یا سورہ کو یاد کرنا مشکل نہیں ہے، ہر سورہ کو یاد کرنا آسان ہے، بشرطیکہ آپ کا دل اور دماغ صرف اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ قرآن کی ہر سورہ کو اگر کوئی شخص دل سے پڑھتا ہے تو وہ سورہ اس کو اپنے آپ یاد ہو جاتی ہے۔ پھر بھی ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ سورہ ملک کو یاد کیسے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو سورہ ملک پڑھنے کا ایک وقت طے کر لیجئے، ایسا وقت جس میں آپ کا دماغ میں کوئی دوسری چیز نہ چل رہی ہو۔ زیادہ تر ایسا وقت رات میں ہوتا ہے یا صبح جلدی کا وقت ہوتا ہے، پھر بھی آپ اپنی سہولیت کے حساب سے ایسا کوئی وقت نکال لیں۔ اس وقت روزانہ سورہ ملک کی تلاوت کریں اور اس کی ہر لائن کو دھیرے دھیرے تسلی سے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ کو سورہ ملک جلد ہی یاد ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ دن میں کبھی بھی سورہ ملک کو سنا کریں، اس سے آپ کو اس سورہ کو یاد کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔